ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاسراء آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ارادہ بن جاتا ہے کہ کسی بستی کو تباہ کرنا ہے تو پھر اس کے بڑے بڑے لوگ وہ فسق و فجور کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کا قول ان کے اوپر حق ہو جاتا ہے، دلیل ان کے اوپر پکی ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے ملیا میٹ کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تیرا رب بندوں کے گناہوں کے بارے میں بڑا ہی باخبر بھی ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے سارا پتہ ہے۔ ان آیات میں ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جب قوم کے بڑے بڑے برائیاں کرنے لگ جائیں، فسق و فجور کرنے لگ جائیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ فحق علیہ القول، ہماری بات ان پر پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا حکم اپنے انبیاء کرام اپنی کتاب دینے سے پہلے عذاب میں نہیں ڈالتے۔ جب ان پر پیغمبر آ جاتا ہے، جب ان کو کتاب مل جاتی ہے، جب ان تک پیغام پہنچ جاتا ہے، پھر وہ لوگ نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ جو پہلی قوموں کے اندر گزرا ہے، پر اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیں تو یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ امت اور قوم جب بڑے بڑے لوگ برائیاں کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ کی بات ایسے لوگوں کے اوپر حق
जाती है। अगर छोटा बंदा वो बिजली का बिल नहीं पे करता तो उसकी तार कट जाती है, मीटर कट जाता है। बड़े जो मर्जी करते जाएं और करप्शन करें और अरबों की करें तो फिर माशरे ऐसे नहीं चलते। माशरों के अंदर अदल होना चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है, मशहूर वाक़या है। बनु मखजूम कबीले की एक औरत जिसने चोरी कर ली, अब उनके लिए बड़ा मसला बन गया कि बनु मखजूम कबीले की बड़े कबीले की औरत का हाथ कट जाए तो क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि देखो कौन सिफारिश कर सकता है, उसामा बिन ज़ैद कर सकते हैं। उन्होंने सिफारिश कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतशफअ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों के बारे में मुझे सिफारिश करते हो। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती मैं उसका भी हाथ काट देता। तो अदल ये होता है जब बड़े बड़े इस तरह के माशरों के अंदर बड़े लोग वो बुराइयां करते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर फरमाया कि इन्नमा अहलकल लज़ीना क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरका फ़ीहिम शरीफ तरकूहु, जब उनका कोई बड़ा कोई बुराई कर लेता उसे छोड़ देते थे, जब कोई छोटा बुराई करता उसे रगड़ देते थे। तो कौमें तबाह कब होती हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तबाह इसलिए हो गई कि बड़े जो चाहे करते फिरे उनको कुछ नहीं कहा जाता, और छोटे जब कोई छोटा सा गुनाह कर दे पकड़ के उस पर हाथ लगा देते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और भी जितनी कौमें, ये जो सारी कौमें जिनका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर हम पढ़ते रहते हैं कि फलां कौम ने फलां काम किया, फलां कौम ने फलां बुराई की, अल्लाह ने उस कौम को पकड़ लिया, अल्लाह ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये समझने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है। कौम की इज्तिमाई तौबा हो जाए, हर बंदा अपने जाती किरदार को देखे तो उसके अंदर कमी कोताही क्या है, कौन सी बुराई उसके अंदर पाई जाती है, वो गुनाह से तौबा ताइब हो, माफी मांगे अल्लाह ताला से, तो फिर ऐसे पूरी कौम की इज्तिमाई माफी होती रहती है। लेकिन अगर ये भी चोरी करता है, वो भी रिश्वत लेता है, वो भी सूद लेता है, वो भी बुराइयां करता है, जब कौम के अंदर बुराइयां आम हो जाएं और बड़े बड़ों के अंदर आम ज्यादा हो जाएं तो फिर अल्लाह का तरीका आ जाता है। सूरह शम्स वश्शम्सी वदुहाहा, इसमें अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बतलाया कि उन्होंने उनको बड़ा समझाया कि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतुन, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए एक निशानी है। एक दिन तुम पानी पी लिया करो, एक दिन ये ऊँटनी पी लिया करे, तो वो उससे बात नहीं आए। अल्लाह फरमाते कज़्ज़बत समूद बितलवाहा, समूद कौन? सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उन्होंने तग़यानी की, बगावत की, सरकशी की। इदिम बासा अश्काहा, जब उनका बदतरीन बंदा, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है तो उसका नाम कदार था, कदार उठा, उसने ऊँटनी की टांगे काट दी। फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन्होंने पैगंबर को झुठला दिया, ऊँटनी उसकी टांगे काट दी। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, अल्लाह ने फिर उस बस्ती को, पूरी की बस्ती, उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह को किसी का डर नहीं है कि अगर इसको पकड़ा तो पीछे से तो काम आ जाएगी, इसको पकड़ा तो पीछे से खून आ जाएगा, इसको पकड़ा तो पीछे से सिफारिश आ जाएगी। अल्लाह में है ऐसा कुछ नहीं है। फरमाया कि वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह को किसी का डर नहीं है। अल्लाह जिस कौम को जब चाहे, अफराद को चाहे, बुराइयों में पकड़ ले तो फिर कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह को कोई ऐसा
پیچھے ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو پیچھے کوئی جلوس آ جائے گا پیچھے سے کہ جی اس کو کیوں پکڑا ہے، ایسے کیوں ہوا ہے. تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب قومیں برائیوں میں اتر آتی ہیں اور پھر اجتماعی معافی نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام نکلے، فرمایا کہ اتنے دنوں بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اپنی قوم سے آئی جائے کوئی بات نہیں. جب وہ دن قریب آیا، جب وہ وقت قریب آیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بادل آ گئے ہیں، کالے بادل آ گئے ہیں، بالکل گٹا چھا رہی ہے، آندھیوں کا سیزن بن رہا ہے. اب یہ لگا کہ ابھی عذاب آیا، کہ ابھی عذاب آیا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر وہ وقت بتا کے وہاں بستی سے نکل گئے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ اتنے دنوں بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب جب وہ وقت آ گیا، وہ بندے بھی نکلے، چھوٹے بچے بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، کھلے میدان میں چلے گئے، جانوروں کو بھی لے گئے، رونا شروع کر دیا، اللہ سے معافیا مانگنا شروع کر دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا آیا ہوا عذاب نہیں ٹلتا. اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا. جب انہوں نے معافیا مانگنا شروع کر دی، جب انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، تو پتہ چلا کہ قومیں اگر گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتی ہیں تو اللہ پھر آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں. آئی ہوئی پکڑ اور سختی کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دے دی. تو ہمیں یہاں پتہ چلا کہ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں، کردار کے بارے میں غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک بندہ مل کے، دوسرا بندہ مل کے، چوتھا مل کے، یہ سارے مل کے یہی معاشرہ بنتا ہے. ایک بندہ کہے تو چلو میرے ایک بندے کے برائی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ایسے جب ہر بندہ یہی سمجھے کہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے میرے ایک بندے کی برائی سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے ایک بندے کی کرپشن سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے ایک بندے کے سود کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے. جب ایک بندہ، ایک اکائی، دوسری اکائی، ساری اکائیاں جب کرپٹ ہو جائیں تو پھر معاشرے کرپٹ ہو جاتے ہیں، پھر معاشرے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 26 تو سورہ صاد اور آیت نمبر 26 میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد علیہ السلام، آپ اگرچہ پیغمبر ہیں، ہم نے آپ کو خلیفہ بھی بنایا ہے، پیغمبر ہیں، تو آپ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرنا. ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی گمراہی کے راستے پہ چل پڑو گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جایا کرتا ہے. وہ اللہ کے نبی، انہوں نے تو عدل ہی عدل کرنا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اور اللہ کے سارے نبی وہ تو آئے ہی عدل کرنے کے لیے. انہیں فرمایا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. اگرچہ آپ پیغمبر ہیں، اگرچہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، لیکن آپ اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے نہ کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے سے تم بھی ہٹ جاؤ گے. اگر اللہ کے نبیوں کو اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے فیصلہ کرتے، وہ بھی عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، تو عام بندے کو کہاں سے اجازت مل جاتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2264 اور یہ صحیح روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیار امرائکم وشرارہم. کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اچھے حکمران کون ہوتے ہیں اور برے کون ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہو، وہ تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں. گویا کہ رعایا اپنے حکام کے لیے جب خیر خواہی کی دعائیں مانگے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے ہیں. جب وہ اپنی رعایا کے لیے خیر خواہی کرتے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر نیکی ہے. تو یہ بات اپنے اندر موجود ہونی چاہیے کہ کیا ہم نیکیاں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یا کہ ان کے لیے جوڑیاں اٹھا کے جب دعائیں کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھے اخلاق کا مالک ہوں.
آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اگر تمہارا پڑوسی کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر کہتا ہے کہ تو برا ہے تو پھر تو برا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر انسان اسے اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ پڑوسیوں کے اندر میں کیسا ہوں، اور میں اگر کسی کو اللہ نے حکمران بنایا ہے تو ان کی قومیں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بشرار و برائکم، تمہارے برے حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے بغض کرتے ہو، وہ تم سے بغض کرتے ہیں، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو، وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب خلافت ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا، جو سب سے پہلا خطبہ تھا، انہوں نے فرمایا کیا لوگوں، مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اچھائی کروں، اچھا حکم دوں تو پھر میری تابعداری کرنا، اور اگر میں کوئی خلاف حقیقت حکم دے رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اور فرمایا کہ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچ بولنا امانت ہے، جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے پہ ایک بکری وہ مر جاتی ہے، اس کو پانی نہ ملا، راستہ گم ہو گیا یا کسی وجہ سے تو وہاں پر مر جاتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت نیک بادشاہ تھے، عدل والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے۔ پہلے خلفائے راشدین وہ سارے عدل والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز چونکہ وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں تھے، تو وہ جب ان کو خلافت ہو گئی تو ان کی بیوی ایک دفعہ دیکھتی ہے کہ آپ روئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ روتے کیوں ہیں، کیا بات ہوئی ہے روئے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں خلیفہ ہوں ان میں چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کمزور بھی ہے، ان میں مریض بھی ہے، ان میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور ہر بندے کا حق ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں تو ڈر اس لیے رہا ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ میں ہر بندے کا حق ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 142 ہے۔ حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من امیر یلی امر المسلمین، جو بندہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے، مسلمانوں کے امور اس بندے کے اوپر آ جاتے ہیں، ثم لا یجہد لهم وینصح، پھر وہ جو بندہ ان کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، الا لم يدخل معهم الجنہ، جو ان کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس بندے کو مسلمانوں کی زبان اقتدار مل گئی، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اس نے مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی اس روایت میں فرمایا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1828، حضرت عبد الرحمن ابن شماسہ، یہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو، میں نے کہا جی فلاں قبیلے سے ہوں، کس ملک سے ہوں، مصر سے ہوں، یہ سارے کا سارا۔ تو پوچھنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کئی فکان صاحبکم لکم فی غزاتکم ہذہ، تمہارا بادشاہ تمہارے بارے میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا ہے تو بادشاہ اسے ایک اونٹ دے دیتا ہے، کسی کا غلام مر جاتا ہے یا کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ اسے غلام دے دیتا ہے، کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تو وہ اسے خرچہ دے دیتا ہے۔ تو پھر ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ میرے گھر کے اندر بیٹھ کے فرمایا تھا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم
فشفق علیہ، اللہ جو میری امت کے امور کا سربراہ بنتا ہے اور مسلمانوں کے لیے سختی کرتا ہے، اللہ کو اس کے لیے سختی کر دے۔ نبی علیہ السلام کی بددعا اگر ہو جائے، نبی علیہ السلام کسی کے لیے یہ کلمات کہہ دیں کہ اے اللہ جو مسلمانوں پہ سختی کرتا ہے، اللہ کو اس پہ سختی کر دے۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فارفق به، اے اللہ جو مسلمانوں کا حکمران بنتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، اللہ کو بھی اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک الاشجعی وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئتم انبأتکم عن الامارہ وما ہی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امارت ہوتی کیا ہے، کلمہ خلافت ہوتی کیا ہے، لوگوں کا حکمران بننا یہ ہوتا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولها ملامت، سب سے پہلے جب یہ ملتی ہے تو پھر لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں۔ وثانیها ندامت، اس کے بعد پھر اس بندے کے لیے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا، جب اس کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر فرمایا کہ اسے ندامت ہوتی ہے۔ وثالثها عذاب یوم القیامہ، اور تیسرا اس کے اوپر سختی یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کو عذاب بھی ملے گا۔ الا من عدل، ہاں جس بندے نے عدل کر لیا ہے وہ بچ سکتا ہے، جو بندہ عدل نہیں کرتا اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بچت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6622 6622، نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن ہمارا پر خلافت نہ مانگا کرو، کوئی سربراہی علاقے کی نہ مانگا کرو۔ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تم نے مانگ کے یہ کوئی نیابت یا کوئی ریاست لے لی تو پھر تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها، اگر تم نہیں چاہتا تھا لیکن لوگوں نے یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دی تو پھر اللہ کی تمہارے اوپر مدد بھی آ جائے گی۔ تو پتا چلا کہ جو بندہ خود ہی چاہتا ہے کہ مجھے فلاں بنا دیا جائے، مجھے حکمران بنا دیا جائے، مجھے یہ بنا دیا جائے، تو پھر اس کے لیے سختیاں زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ہاں کسی نے تو خلیفہ بننا ہے، کسی نے تو حکمران بننا ہے، کسی نے تو رسول بننا ہے، تو جو نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود لوگ اسے اچھا سمجھ کے اس کی خوبیاں سمجھ کر اسے کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، اس کے سر پہ پگ رکھ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کے لیے مدد آتی ہے۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یوشکن رجل ان یتمنى انه خر من الثریا ولم یلد من امر الناس شیئا، بندہ یہ خواہش کرے گا کہ اوپر آسمان سے مجھے نیچے گرا دیا جائے، یہ میں کر لوں گا لیکن میں لوگوں کا حکمران نہ بنتا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیل نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب اس میں یہ مل جاتی ہے، اب اس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں کون نبھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اگر اوپر سے مجھے نیچے گرا دیا جائے، مر جاؤں، کیا ٹوٹے کیا بچے کیا نہ رہے، تو وہ تو گوارا کرتا ہے لیکن وہ کوئی عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6979 6979، نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا اما بعد فإنی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ، میں تم میں سے کسی بندے کو کسی علاقے کا مسئول بنا کے بھیجتا ہوں، تو میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور وہاں سے جو مال غنیمت یا جو عشر زکات جو وہاں سے ملی ہے یہ وہ آپ جمع کر لیں اور یہ تحفہ مجھے ملا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ حتی تأتیہ ہدیتہ، وہ اپنے ماں کے گھر بیٹھا رہتا، اس کے جو پیسے ملتے۔ تو گویا کہ اگر کسی کو کسی علاقے کا سربراہ بنایا جاتا ہے، کسی علاقے میں مسئول بنایا جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ زکات اکٹھی کرنے جاتا ہے، کوئی ریکوری کرنے جاتا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا ہے
یا چھوٹے سے چھوٹا ہے اسے جو تحفہ ملتا ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر جگہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ریکوری والے جاتے ہیں، بل بنتا ہے 50,000، وہ دیتے ہیں اسے 20,000 اور 2,000 اردی موٹ سے دے دیتے ہیں، گال ختم ہو گئی. یہ دیہاتوں میں جو لوگ یہ اپنی فصلوں کا معاملہ دیتے ہیں وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ اتنے آپ کو دینے پڑیں گے، اس میں سے کم وہ اس کے اندر جو کتابت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی مٹھی گرم ہو جاتی ہے. معاشرے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جو اس کو تحفہ مل رہا ہے اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو اس کو ملتا، کہ جو بھی کچھ مل رہا ہے کہیں کے کوئی ریکوری کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو وہ گفٹ مل جاتا ہے تو وہ لا کے بیت المال وہاں میں جمع کروائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقه الا لقي اللہ یحملہ یوم القیامہ. نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم، جس بندے کو اس طرح کا کوئی بھی تحفہ جس نے اپنے پاس رکھ لیا قیامت والے دن وہ تحفہ اس کے اوپر لاد کے لایا جائے گا، اللہ کے پاس آئے گا اور یہ وہ چیز اس کے اوپر لادی ہوگی. آپ نے فرمایا فَلَا عَارِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ. میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اگر کسی نے اونٹ کسی سے اس طرح ہتھیا لیا ہے کہ چونکہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا تو یہ مجھے اونٹ وہاں سے تحفہ ملا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ وہ بلک رہا ہوگا، وہ آوازیں نکال رہا ہوگا، بندے کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا، بندے نے اس کو اٹھایا ہوگا. اور بقرۃ لہو خوار، یا گائے ہے، گائے بھی بول رہی ہوگی، اس نے بندے نے اس کو اٹھایا ہوگا، وہ اس کے اوپر سوار ہوگی. اور شاۃ، یا بکری ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے پھر آپ نے یہ ساری کی ساری بات سمجھا دی کہ یہ لوگوں کی جو مسئولیت بنتی ہے، لوگوں کے مسئول بن جاتے ہیں، کسی علاقے کا مسئول بن جاتا ہے، کسی اس سے بڑی ریاست کا یہ کوئی بھی کسی کو ذمہ داری مل جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح ملتے ہوئے ظاہر اپنی ذات کے لیے اکٹھے کرتا ہے تو پھر قیامت والے دن یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لاد کے لائی جائیں گی. مطلب یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی تنخواہ لینے والا بندہ وہ کروڑوں کی کرپشن کیے بیٹھا ہے، چھوٹی سی تنخواہ لینے والا بلند بندہ وہ اربوں کے اثاثے بنائے بیٹھا ہے، اربوں کا اس کا باہر ایسٹس بنائے رکھا ہے. تو ذرا یہ سوچنے والی بات ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1825 حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ الا تستعملونی، حضور مجھے کسی علاقے کا مسئول بنا دیں، مجھے گورنر بنا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یا ابا ذر اتنا کا ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور ہے، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت والے دن یہ رسوائی ہے، یہ ندامت ہے. اے ابو ذر تو تو کمزور آدمی ہے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوائل جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے اسلام لانے والے جو پرانے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں سے ہیں. انہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو کمزور ہے، یہ تو بھار نہیں اٹھا سکتا. آج تو پتہ نہیں کیا کچھ اٹھائے کرتے ہیں، یہ کتنا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4036 4036، اور یہ صحیح حدیث ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کچھ لوگوں کے اوپر دھوکے والے سال آئیں گے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسے وقت آئے گا کہ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، ہر بندہ دھوکہ ہی دے رہا ہوگا ایک دوسرے کو۔ یصدق فیہ الکاذب، بڑے جھوٹے کو کہا جائے گا کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، جو بہت بڑا جھوٹا ہے اسے سرٹیفکیٹ ہو جائے گا کہ اے بات فریب سے پورا اترتا ہے۔ یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے بندے ان کو سچ کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، ویکذب فیہ الصادق، اور سچے بندے کو کہیں گے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، ویؤتمن فیہ الخائن، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بہت بڑا خائن آدمی ہے اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا ایماندار ہے، اور جو صحیح ایماندار ہے اس پہ تہمتیں لگے گی کہ یہ اس نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں خیانت کر دی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، پھر رویبضہ وہ قوم کے بڑے بڑے امور، جو قوموں کے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں رویبضہ اپنی رائے دیا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور وہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، ایک گھٹیا سا بندہ وہ پوری ریاست کے، پورے معاشرے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے بارے میں گھٹیا لوگوں کی رائے دی جائے گی، اس کی بڑی بات سنی جاتی ہوگی، وہ بڑے بڑے کاموں کے بارے میں وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھٹیا بندے باتیں کریں گے۔ تو حضرات یہ وہ نشانیاں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اچھے کو برا کہا جائے، برے کو اچھا کہا جائے، حکمران اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے اور قومیں اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الكفر والكافرين واذل البدعة والمبتدعين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔